جج نے 35 سال کے بیٹے کے ساتھ ساتھ ماں کو سزا کیوں سنا دی؟ بچپن میں اس لڑکے نے کسی کی باہر سے جوتی چوری کی تو گھر آ کر ماں سے کہنے لگا کہ ماں میں نے یہ کسی کی جوتی چوری کی ہے۔ تو ماں نے اس کو روکنے کی بجائے اس کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اس کو کہیں پر چھپا دو۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس لڑکے نے باہر سے کسی کی ایک بکری چوری کر لی تو گھر آ کر ماں سے کہنے لگا کہ ماں میں نے یہ کسی کی بکری چوری کی ہے۔ تو ماں نے اس بچے کو روکنے کی بجائے اس کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اس کو بیچ آؤ۔ ایسے ہی لمحے گزرتے گئے، وہ لڑکا بڑا ہوتا گیا۔ تو ایک دن اس لڑکے نے کسی کی باہر سے بھینس چوری کر لی، لیکن ماں نے اس کو پھر بھی نہ روکا بلکہ اس کا حوصلہ بلند کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اسی لڑکے سے چوری کے دوران کسی کا قتل ہو گیا اور قتل کے دوران وہ لڑکا پکڑا گیا۔ اس کو جج کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے اوپر قتل ثابت ہو گیا اور جج نے کہا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے کیا؟ اس لڑکے نے کہا کہ جج صاحب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں ایک بار اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جج نے اس لڑکے کی ماں کو پیش کیا تو وہ لڑکا اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امی جان اپنی جیب میرے منہ کے اندر ایک دفعہ ڈالو۔ وہ کہنے لگی کہ کیوں بیٹا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ ماں میری یہ آخری خواہش ہے، میں مرنے جا رہا ہوں، میری یہ خواہش پوری کر دو۔ جیسے ہی ماں نے اس لڑکے کے منہ کے اندر اپنی جیب ڈالی تو اس نے زور سے اسے جیب پر کاٹ لیا۔ ماں کو درد ہوئی تو اس نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے چہرے پہ دے مارا۔ تو وہ لڑکا بولا ماں کاش یہ تھپڑ تو نے مجھے اس دن مارا ہوتا جس دن میں نے پہلی چوری کسی کا جوتا چرا کر تمہارے پاس لایا تھا، تو آج یہ تیرا بیٹا اس نوبت پر نہ پہنچتا۔ جج نے جب ماں بیٹے کی پوری کہانی سنی تو جج نے کہا کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہے۔ تو جج نے ان دونوں ماں بیٹوں کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ تو پیارے بھائی، اپنے بچوں کی ایسی شرارتوں کو شرارت مت سمجھو بلکہ ان کی ایسی شرارت کو وہیں پر روک دو، آگے مت بڑھنے دو۔ ایسے بے شمار واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔